یہ بھی بہت بڑا نقصان ہے، اللہ تعالیٰ کے عذاب کو اور اللہ تعالیٰ کے مدد سے دور کرنے والا عمل یہ ہے کہ ہم دعوت دین کا کام چھوڑ دیے۔ اللہ تعالیٰ کیا بول رہا؟ سورہ مائدہ آیت نمبر 67، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ۔ اے رسول، جو کچھ بھی آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے اسے پہنچا دیجئے، اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اللہ کی رسالت ادا نہیں کی اور آپ کو اللہ تعالیٰ لوگوں سے بچا لے گا، بے شک اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ کیا بول رہا ہے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی، تم دعوت دین کا کام کرو، کافروں سے بچانا اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے، ان کے مکر و فریب سے، ان کے ظلم سے اللہ تعالیٰ تمہیں بچائے گا، لیکن تمہارا کام ہے کہ تم دعوت دین کا کام کرو۔ اس کے بعد ایک اور آیت دیکھو، سورہ محمد آیت نمبر 7، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا۔ اللہ کے دین کی مدد کا مطلب کیا ہے؟ تم اللہ کے دین کی مدد، اللہ کی مدد یہی ہے کہ تم اللہ کے دین کا کام کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد ضرور کرے گا۔ آج یہ کام کسی کو فکر نہیں رہی، صبح سے شام تک اللہ کے دین کے لیے ہم کیا کریں؟ اگر یہ سوال مسلمانوں سے کرے، کتنے مسلمان اس کا جواب دے سکتے؟ اللہ کے دین کے لیے ہم کیا کریں؟ اپنی ذات کے لیے تو بہت کچھ کر لیے، اپنے بچوں کے لیے تو بہت کچھ کر لیے، لیکن اللہ کے لیے کتنا ٹائم نکالے، اللہ کے دین کے لیے کتنی انرجی اور کتنا پیسہ خرچ کیے؟ آج حالت تو یہ ہے، دیکھو، اللہ کے دین کی مدد، دعوت و تبلیغ کا کام کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہر آدمی مقرر بن جائے، ہر آدمی تقریر کرنے والا بن جائے، لیکن اللہ کے دین کے کام کے لیے کئی طریقے سے ہم مدد کر سکتے، کئی طریقے سے۔ کوئی وقت نکال کے اللہ کا دین سیکھتا ہے، کوئی وقت نکال کے اللہ کا دین سکھاتا ہے، کوئی اللہ کے دین کے لیے پیسے خرچ کرتا ہے، کوئی اپنی اولاد کو لگا دیتا ہے، بہت سارے طریقے ہیں۔ موجودہ دور میں تو اللہ کے دین کا کام کرنے کے، دعوت و تبلیغ کے کام کرنے کے تو کئی طریقے ہیں، میں اس سے پہلے بتا دیا۔ یاد رکھو، آج اللہ کے دین کی فکر ہم کو ہے کیا؟ ہمارے مسلمان برائیوں کی طرف چلے جا رہے ہیں، ان کو کیسے بچانا بولے سو فکر کتنے لوگوں کو ہے، عورتوں کو بھی نہیں رہی، مردوں کو بھی نہیں، اور تقریریں ہوتی بھی ہے تو کہیں پر رسمی طور پر ہوتی ہے، بس کہیں پر تقریریں ہوتی ہیں تو چندے وصول کرنے کے لیے ہوتی ہے، کہیں پر تقریر ہوتی ہے تو پیسے جہاں زیادہ ملے وہاں پر جا کے بیان کرنے والے لوگ ہیں آج، کہیں نام کے لیے، کہیں پر شہرت کے لیے، کہیں پر دکھاوے کے لیے، کہیں پر اپنے آگے لوگ آ کے جھکنا، عزت دینا، سجدے کرنا، اس لیے تقریریں ہو رہی ہے۔ لیکن ایک امت کی فکر لے کر ہمارے مسلمان بھائی، ہمارے مسلمان بہنیں جو قرآن و سنت سے دور ہو رہے، گناہوں میں چلے جا رہے، برائیوں میں مبتلا ہو جا رہے، ان کو کیسے نکالنا، میں ان کو ایک اللہ کی طرف کیسے لانا، کیسے شرک سے بچانا، کیسے بدعتوں سے بچانا، کیسے زناکاریوں سے بچانا، کیسے بگڑے ہوئے ماحول کو سدھارنا، بولے سو فکر، اس فکر کو لے کے کام کرنے والے بہت کم ہیں، بہت کم ہیں۔ اگر کرنے والے بھی ہیں تو پھر ان لوگوں کو نہیں کرنے دینے کی پوری پلاننگ، ان کے اوپر الزام لگا کے اس کام کو روکنے کی کوشش۔ ہم خود آپس میں، ایک تو خود کرتے نہیں دعوت دین کا کام، اور کرنے والوں کو بھی روکتے ہیں، تو پھر کون کرے؟ کون کرے؟ اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اے لوگو، تم ضرور نیکی کا حکم دو اور تم ضرور برائی سے روکو، اگر ایسا نہیں کرو گے تم دعائیں کرتے رہو، اللہ تمہاری دعا کو قبول نہیں کرے گا اور اللہ تعالیٰ تم پر عذاب بھیجے گا۔ دعوت دین کا کام چھوڑ دیے تو اللہ کا عذاب آتا اور اللہ تعالیٰ تمہاری مدد نہیں کرتا، بول رہا اللہ تعالیٰ تمہاری دعا بھی قبول نہیں کرتا، بول رہا۔ اس کے باوجود بھی کتنی جگہ پر جا کے میں بولتا ہوں، ذمہ داروں سے بولتا ہوں، مسجد کے ذمہ داروں سے بولتا ہوں، خواتین سے بھی بولتا ہوں، جہاں بھی جاتا ہوں وہاں بولتا ہوں، بھائی دعوت دین کا کام کرو، بھائی تمہارے اپنے گاؤں میں، تمہارے اپنے محلے میں، تمہارے اپنے علاقے میں تم اجتماعات شروع کرو۔ اس کے لیے کوئی زیادہ پیسے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں۔ ارے پیسے خرچ کرنا بھی ہے تو کیوں نہیں کر سکتے؟ بہت ہے پیسے، فضول خرچیاں تو بہت کریں گے۔ ایک ایک شادیوں میں دیکھ رہا ہوں میں 10 سے 15 قسم کے کھانے، ایک کھایا کہ نہیں دوسرا آ رہا، ایک کھایا کہ نہیں دوسرا آ رہا، ایک کھایا کہ نہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے ایسے ڈیکوریشنز، ایسے کھانے، ایسے فنکشن ہالز جس میں لاکھوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں، لیکن وہی دعوتی دین کا کام بولے تو 500 ہزار سے زیادہ نہیں دیتے، یہی لاکھ پتی، یہی کروڑ پتی لوگ۔ دعوت دین کا کوئی فکر نہیں ہے آج،
لوگوں کی اصلاح کیسے کرنا. وہی فضول خرچیوں میں جو لاکھوں کروڑوں لگا رہے، اس سے اگر صحیح استعمال کریں تو کئی لوگوں کی زندگیاں بچا سکتے، کئی لوگوں کی بیماریاں شفا کر سکتے، کئی لوگوں کو سودی قرضوں سے نکال سکتے، کئی غریب یتیم بچوں کو صحیح تعلیم دلوا سکتے، کئی جیلوں میں پھنسے ہوئے بے قصور لوگوں کو جیلوں سے نکال سکتے ہیں، کئی لوگوں کے کینسر پیشنٹس کے، کئی ہارٹ اٹیک ایسے لوگوں کے علاج کروا سکتے ہیں، کئی بچیوں کو عالمہ بنوا سکتے ہیں، کئی لڑکوں کو ڈاکٹرز بنا سکتے ہیں. کئی لوگ اچھا ٹیلنٹ، اچھا دماغ رہنے کے باوجود بھی پیسے نہیں رہنے کی وجہ سے بیچارے پڑھائی نہیں کر پا رہے. کتنے اچھے کام کر سکتے ہیں لیکن وہ سب چھوڑ کے فضول خرچیوں میں لاکھوں روپے اڑا رہے. آج اگر کسی کو حالات یہ ہیں کہ آج 100 روپے خرچ کرنے کی حیثیت رکھنے والا 10 روپے خرچ کر رہا، 100 روپے خرچ کرنے کی طاقت ہے لیکن خرچ کتنے کرتے؟ 10 روپے. اگر ہم لوگ ریسٹورنٹ میں یا شراب کے اڈوں میں یا کوئی مالز میں اگر جا کے دیکھیں گے تو وہاں پر 10 کی نوٹ نہیں دکھتی، ہم کو 10 کی نوٹ نہیں دکھتی. 10 کی نوٹ چلر دینا بھی مشکل ہو گیا کیونکہ ملتی ہی نہیں ہے، تو دینا لینا بہت مشکل ہو گیا. لیکن وہی دوسری طرف دیکھیں گے مسجد میں جو باکس رہتا، ڈونیشن باکس، ڈبہ جو گھومتا جمعہ کی نماز کے بعد، اس میں اگر کھول کے دیکھیں گے پورے 10 کے نوٹ آنچ دکھتے. یعنی ہم دین کی اہمیت ہم خود نہیں رکھے. مسجدوں کو 10-10 روپے دیں گے لیکن ریسٹورنٹوں میں، ہوٹلوں میں یہاں پر کوئی 10 روپے خرچ کرنے، وہاں تو سوان لگا دیتے، ہزاروں روپے لگا دیتے وہاں پر. اگر ہمارے بچوں کو کوئی کوچنگ دلوانا ہے، کوئی انگلش سکھانا ہے تو وہاں پر ہزاروں روپے کی فیس دے دیں گے، کوئی بات نہیں. لیکن قرآن سکھانے والے مول صاحب اگر 500 روپے مانگے تو ارے مول صاحب شرم کرو، اللہ سے ڈرو، قرآن سکھاتے ہوئے 500 لیتے کیا؟ 300 لے لو چلو بول کے اس کو. ہم خود قرآن کی اہمیت نہیں رکھی، ہمارے پاس خود اللہ کے دین کی اہمیت نہیں ہے تو پھر اللہ تعالی ہماری مدد کیسے کرتا؟ تو دعوت دین کا کام کرنا انتہائی اہم اور ضروری ہے. اب اس پر میں اور زیادہ بولوں تو وقت زیادہ لگ جائے گا. دعوت دین کے کام کے طریقے، کئی طریقے میں آج کے موجودہ دور میں کیسے کرنا، اسے پہلے کے لیکچرز میں نے بتا دیا. موبائل کے ذریعے سے کر سکتے ہیں. لیکن آج ایک آخری بات بتا کے اپنی بات کو ختم کروں گا، وہ یہ ہے کہ مسجد کے ذمہ دار مسجدوں میں بھی اور خواتین اپنے گھروں میں بھی، اب چھٹیوں کے دن ہیں، سمر کیمپس لگانا ضروری ہے. ہر جگہ پر سمر کیمپس، اگر سینٹرز ہے تو سینٹرز میں، مسجدیں ہیں تو مسجدوں میں، یا مسجدوں میں نہیں ہے تو اپنے گھروں میں کرواؤ. آپ کے اپنے خواتین، خاص طور سے آپ کے اپنے محلوں میں آپ کے پڑوسیوں کے بچوں کو 10 بچے نہیں ملتے کیا؟ 10 بچوں کو لے کے 5 دن کا، 10 دن کا، 7 دن کا ایک کیمپ ہے بول کے لگاؤ. لوگوں کو بولو بیٹا دیکھو صبح سے لے کے شام تک اتنا ٹائم ہے، یہاں پر ہمارے گھر میں ہم لوگ کیا ہے ایک کیمپ لگا رہے، آپ آ جاؤ. اور جس کو بھی اردو پڑھنے آتا ہے تھوڑی سی اگر وہ محنت کر لیں، تھوڑی سی اگر کوشش کر لے، دین سکھانے کا جذبہ رکھ لیں تو بیٹھے بیٹھے کئی علماء سے سیکھ سکتی ہے، کئی کتابیں پڑھ کے سیکھ سکتی ہے. کچھ بنیادی چیزیں، عقیدہ کیا ہے، توحید کیا ہے، سنت کیا ہے، بدعت کیا ہے، اور بچوں کو اللہ پہ یقین کیسا لانا، جہنم پہ، جنت پہ یقین کیسا دلانا، قیامت کے دن پہ یقین کیسا دلانا، نماز کی فضیلتیں بتانا، یہ تمام چیزیں بنیادی چیزیں ہیں. یہ سیکھ لے، طہارت کے مسائل وغیرہ سیکھ لے کہ بچوں کو سکھانا اگر شروع کر دے. اور نوجوانوں کے لیے خاص طور سے مسجدوں میں ہو یا مسجد کے ذمہ دار ہوں، ان لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ جہاں کہیں بھی ٹریننگ کیمپس لگاتے ہیں، اللہ کے لیے نوجوانوں کے لیے بھی الگ سے ٹریننگ کیمپ لگاؤ. لگانے کی ضرورت ہے. آج نوجوان بگڑا ہوا ہے، نوجوانوں کو آج ایمان کمزور ہو گیا، یقین کمزور ہو گیا آج اللہ پر. ان لوگوں کے ایمان کو بڑھانے کی ضرورت ہے. ان پر محنت کرو. یہ چھٹیوں کے دنوں میں سب نوجوان خالی رہتے، اور ایسے مقرروں کو، ایسے داعیوں کو، ایسے علماء کو لے کر آؤ جو زمینی حقائق، گراؤنڈ ریالٹیز کو جانتا ہو. لوگوں کے پرابلمز کیا ہے، نوجوانوں کے مسائل کیا ہے، ان کی ضرورت کیا ہے، گھروں کے پرابلمز کیا ہے، وہ جان کے ان کو ان پرابلمز کے حل کی طرف، اس کے سولوشن کی طرف لے جانے والے تقریریں اگر کریں گے تو آج لوگ دین کے قریب آنے کے لیے تیار ہیں. لوگ پیاسے ہیں، سننا چاہتے ہیں، لیکن بس سنانے والوں کی کمی ہے، انتظام کرنے والوں کی کمی ہے، اور صحیح بات ان لوگوں تک پہنچانے والوں کی کمی ہے. سمر کیمپس لگانا ضروری ہے.
کم سے کم خرچے میں. پیسہ نہیں بھی ہے کوئی بات نہیں, صبح سے شام 1 2 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے چلا کے چھوڑ دو, یا نہیں تو جہاں بھی اللہ کا دیا ہوا مال جس کے پاس بھی ہے وہ لوگ تھوڑا سا دل کھول کے آؤ بھائی 5 دن کے ٹریننگ کیمپ کے لیے روزانہ دوپہر میں کھانے کا انتظام ہم کر دیں گے, چلو کوئی بات نہیں, تھوڑا سا دل. ارے یہ دعوتوں میں جتنا خرچ کر رہے بھائی, 1 دن کی ولیمہ کی دعوت, 1 دن کی شادی کی دعوت لوگوں کو دکھانے کے لیے لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہیں نا. اگر تم ایسے ٹریننگ کیمپس یا ایسے اجتماعات میں لوگوں کو کھانے کی دعوت دے کے بلاؤ, لوگ کھانے کے بہانے سے ہی صحیح, اور گھروں میں پکانے کا ٹینشن بھی ختم ہوتا, بلکہ خواتین بھی جمع ہو جاتی اجتماعات میں. تو ایسے اجتماعات میں کھانا کھلاؤ, بیانات میں کھانا کھلاؤ, ایسے جگہ پر پورا خرچہ لگا کے کھانا کھلاؤ بھائی. لیکن وہاں پر لگا رہے فنکشن ہالوں میں, فنکشن ہال والے کو 1 لاکھ روپے کرایہ دے رہے, 4 گھنٹے کی دعوت کے واسطے 1 لاکھ روپے اس کو کرایہ دے کے 10 15 قسم کے کھانے. اللہ رحم کرے, اتنی تکلیف ہوتی ہے مجھے, اتنی تکلیف ہوتی ہے. اگر اتنی بڑی دعوتیں یہ 15 قسم کے پکوان نہیں پکائے تو کیا اللہ ناراض ہو جاتا؟ کیا اللہ کے رسول کل قیامت کے دن حوض کوثر پہ بیٹھ کے پوچھیں گے تیرے بیٹے کی شادی میں اتنے پکوان کیوں نہیں پکایا بول کے؟ کیا خبر میں سوال کریں گے فرشتے آ کے کہ تم شادی میں اتنا کیوں خرچ نہیں کرے بول کے؟ قیامت کے دن پوچھیں گے کیا 5 سوالوں میں کوئی سوال ایسا ہے کہ تمہاری بیٹی کی شادی میں اتنا خرچہ کیوں نہیں کرے بول کے؟ یا رشتہ دار پوچھیں گے کیا رشتہ داری توڑ کے چلے جائیں گے کیا کیوں جی تم 10 15 پکوان نہیں پکائے تو ہم آتے نہیں, تمہارے سے بات نہیں کرتے بول کے کوئی رشتہ دار چلے جاتے کیا؟ کون ناراض ہوتے؟ کس کا نقصان ہو جاتا؟ اگر اتنے پکوان نہیں پکائے تو آپ کا کیا نقصان ہو جاتا؟ صرف دکھاوے کی دعوتوں میں لاکھوں روپے لگا دے رہے. وہی دعوتیں وہی پیسہ اگر تم دین کے کام کے لیے لگاتے تو ہر جگہ بہترین طریقے سے علم عام کر سکتے ہیں, علم سکھا سکتے. تو خاص طور سے یہ سمر جو آیا ہے, اس سمر میں ان چھٹیوں کے دنوں میں چھوٹے بچوں کے بھی الگ سے لگاؤ کیمپس, بڑے بچوں کے لیے بھی الگ سے لگاؤ, نوجوان لڑکیوں کے لیے الگ سے لگاؤ, نوجوان لڑکوں کے لیے الگ سے لگاؤ. ان کی ضرورت کے حساب سے اچھے عالموں کو, اچھے مقرروں کو, داعیوں کو جو نوجوانوں کے مسائل سمجھتے ہوں, ان لوگوں کو وہ چیز دینے کی کوشش کرو. تبھی جا کے لوگ دین کے قریب آ سکتے ہیں. اور دین کی دعوت کیسا دینا خود بھی سیکھیں, عورتیں بھی سیکھیں, مرد بھی سیکھیں. سیکھ کر اگر سکھانے کی کوشش کرے تو بہت کام ہو سکتا. بڑے اجتماعات, بڑے کانفرنسوں سے بھی زیادہ گھروں میں ہونے والے چھوٹے اجتماعات کے بہت زیادہ فائدے ہوتے ہیں.